اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 کو ایکسپلین کریں گے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، کہ کس طرح تم کفر کرتے ہو اللہ کا اور تم تھے بے جان، سو اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہ تمہیں مارے گا اور پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ایکچولی یہاں پر آپ کو آپ کی حیثیت بہت بڑا جو ایک ذات ہوتی ہے، اگر وہ آپ کو سب کچھ دے، آپ پر سب کچھ رحم کرے، فضل کرے، لیکن پھر بھی آپ اس کا شکر ادا نہیں کرتے اور آپ اس کی عبادت کا وہ حق ادا نہیں کرتے اور آپ ان کے احکامات کو بجا نہیں لاتے، تو پھر وہی ذات کہتے ہیں کہ کس طرح تم کفر کرتے ہو، یعنی تمہاری حیثیت کیا تھی۔ تم تھے مٹی، جس طرح اللہ پاک نے فرشتوں کو کہا کہ ایک مٹی لاؤ، تو انہوں نے ہر ایک کنٹیننٹ سے ایک مٹھی بھر مٹی لے کر آئے۔ تو انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ دیکھیے، دنیا میں سب سے سستی چیز جو ہے وہ مٹی ہے۔ اس کے بہت سے فوائد ہیں، وہ ہم پھر ایکسپلین کریں گے کہ کیا فوائد ہے کیا نہیں، لیکن سب سے سستی چیز جو ہے وہ مٹی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ اگر مٹی خریدنا چاہتے ہیں تو لوگ آپ کو مفت میں دے دیں گے، تو اس کی تو ایک ہی حیثیت ہے، ٹھیک ہے۔ مگر آپ سونا لیتے ہیں، چاندنی لیتے ہیں، ہیرے جواہرات لیتے ہیں، وہ بھی اس زمین کا حصہ ہے، لیکن وہ بہت قیمتی ہے۔ سب سے بے وقت اور بے کم چیز جو ہے وہ مٹی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے پہلے پیدا کیا، جو ہر ٹائم پاؤں کے نیچے رونتی چلی جاتی ہے، اس میں لوگ پاخانہ کرتے ہیں، گندگی پھینکتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں مٹی پر، ٹھیک ہے۔ آپ نے کبھی سونے پر پاخانہ کیا ہے؟ آپ نے کبھی سونے پر گندگی پھینکی ہے یا ہیرو پر پھینکی ہے؟ نہیں، مٹی پر آپ پھینکتے ہیں۔ تو مٹی وہ چیز ہے جس کی کوئی وقت نہیں، جس پر ہر کوئی چلتا پھرتا ہے اور بہت ہی کم قیمت سے ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ تو یہ تو تمہاری پہلی حیثیت تھی کہ تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، تو میں نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ پھر کہتا ہے کہ تم تھے بے جان۔ پھر سب سے بڑی نعمت جو اللہ کہتا ہے میں نے تم پر کی، کہ اس مٹی کے پتلے میں نے جان ڈالی۔ تو جان کس نے ڈالی؟ اللہ نے ڈالی۔ اس نے تو زندگی کس نے بخشی؟ اللہ نے بخشی۔ یہ نعمت کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ اور اللہ پھر کہتا ہے کہ میں ہی ہوں، کہ میں پھر تمہیں ماروں گا اور پھر تمہیں زندہ کروں گا اور میری طرف ہی تم کو لوٹنا ہے۔ تو نہ میری فرسٹ آف آل میری حیثیت کیا ہے؟ میں مٹی سے بنا ہوں۔ دوسرا، زندگی مجھے کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ پھر مجھے کون مارے گا؟ اللہ مارے گا۔ پھر مجھے کون زندہ کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ تو ہماری ایک چیز میں بھی نہ اختیار ہے، نہ وقت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر فخر کس چیز کا؟ غرور کس چیز کا؟ اور پھر ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم اللہ کی باتوں اور احکامات کو نہ مانیں؟ ذرا سوچئے، اپنی حیثیت کو دیکھیں۔ حیثیت کیا ہے؟ مٹی کی۔ آپ کی طاقت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ نہ آپ زندہ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو، نہ آپ کسی کی جان لے سکتے ہیں اگر اللہ کا حکم نہ ہو۔ اپنے آپ کو پہچانے، اپنی حیثیت کو پہچانے اور اللہ کی حیثیت کو بھی پہچانے، اللہ کی شان کو پہچانے اور اللہ کے احکامات کو مانے، کیونکہ ایٹ دا اینڈ ہمیں اسی کی طرف واپس ہو کر جانا ہے اور ہمیں اسی کو جواب دہ ہونا ہے، نہ کہ کسی جرنیل کو جواب دہ ہوں گے، نہ کسی جج کو ہوں گے، نہ اپنے افسر کو ہوں گے،
نہ اپنے رشتہ دار کو ہوں گے، صرف اللہ کے سامنے ہم جواب دہ ہوں گے۔ ذرا سوچئے۔